مسلم اکثریت والے 57 دیشوں میں سے ایک دیش عراق ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں عراق کے بارے میں بات کریں گے۔ عراق ایشیا کا ایک اہم عرب اور مسلم ممالک ہے۔ یہ قدیم شام کے کچھ صحرائی علاقوں اور مزید کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔ عراق تیل کے بھنڈار میں دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ عراق کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب ہے اور مغرب میں اردن، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران ہے۔ اسے ایک محدود سمندری رسائی بھی حاصل ہے جو خلیج فارس کے ساحل قیصر پر ہے جو بصرہ سے قریب ہے۔ عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہے جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا ہے۔ فلسطین کی طرح اسے بھی انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ عراق کی کل آبادی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ان میں سے 80% عربی مسلمان ہیں اور باقی کرد اور دوسری نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلم 97% کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہے جن میں 60% شیعہ مسلمان ہیں اور 3% دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی سنی مسلمان ہیں جو امام شافعی کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ عراق میں 25 سے 30% لوگ بے روزگار ہیں اور یہ بے روزگاری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ عراق کا کل رقبہ 1,68,743 مربع میل ہے۔ عراق کے زیادہ تر علاقہ صحرائی ہے۔ دنیا کے مشہور دریا دریائے فرات اور دریائے دجلہ عراق میں ہی موجود ہے۔ عراق کی پوری معیشت تیل پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ عراق کا جھنڈا 3 رنگ کا ہے۔ جھنڈا کا اوپری حصہ لال ہے اور بیچ والا سفید اور نیچے کا حصہ کالا ہے۔ جھنڈا کے بیچ میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ عراق کے راشٹریہ چہن باز ہے۔ عراق کے 2 سرکاری زبان ہیں، ایک عربی زبان اور دوسرا کردی زبان۔ عراق کو مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی کو فتح کیا تھا اور حضرت علی نے اس کے شہر کوفہ کو دارالخلافت بنایا تھا۔ اس کے بعد عربوں نے اموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق پر حکومت کی۔ عباسی دور خلافت میں بغداد کو پہلی دفعہ دارالحکومت بنایا گیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں عراق کا پورا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ باث پارٹی کے رکن صدام حسین کی حکومت 2003 تک عراق پر قائم رہی۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر قبضہ کر لیا اور پورا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے فرقہ وارانہ فساد شروع ہوا جو آج تک نہیں تھما ہے اور یہ فرقہ وارانہ فسادات کو امریکہ ہوا دے رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کی نظر ایران پر ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ پھر آسانی سے ایران پر قبضہ کر لی جائے اور پھر ایک بار عراق کا نقشہ کو تبدیل کیا جائے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔